جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرین، انسان جدوں دنیا تو جاندا ہے، روح نکل گئی ہے، اللہ دی طرف سفر جاری، رشتہ دار عزیز و قارب بڑی سرعت دے نال، بڑی جلدی دے نال قبر کشائی دے انتظامات، کفن دے انتظامات اور دور قریب والے رشتہ داراں فون تے آگاہ کیتا جاندا ہے اسی زیادہ دیر نہیں لگانی، جلدی تشریف لے آؤ، اسی جنازہ کروا دینا ہے۔ جنازہ اٹھا کے قبرستان اندر چلے گئے۔ جدوں قبرستان جاندے نے میرے اور تیرے نال تین چیزاں جان گئیاں۔ بندے دا مال جائے گا، اہل و عیال جان گے اور بندے دے اعمال جان گے۔ اہل و عیال بھی واپس، دوست یار بچے سارے بھائی سب واپس، اور مال جڑا منجی دی صورت اندر، کپڑے دی صورت اندر قبرستان تک لے کے گئے وہ بھی واپس۔ ہن قبر اندر جائے گی کیڑی چیز؟ اعمال۔ اعمال اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اعمال برے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں قسم دے اعمال انسان دے نال جان گے۔ اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک دے قرآن پاک دیاں دو آیتاں، دو تین آیات اور ایک حدیث پاک انشاءاللہ عرض کراں گا۔ اج دی ملاقات انشاءاللہ ایک حدیث پاک اور دو تین آیتاں، اللہ پاک دے کولو دعا کریو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لواں گا، بڑے ہی شارٹ انداز دے نال تساں احباب دے سامنے کچھ باتاں اپنے واسطے، اپنی نصیحت واسطے، اپنی غفلت نو دور کرنے واسطے اور دوست احباب دی اصلاح واسطے عرض کراں گا کہ انسان جدوں دنیا تو جاندا ہے صرف اعمال جاندے نے، نال کوئی چیز نہیں جاندی۔ قبر اندر بھی بندہ جائے گا تے اعمال لے کے جائے گا، وہ عمل تلاش کریے جنہ قبر اندر ساڈے کم آنا ہے، جنہ حشر اندر ساڈے کم آنا ہے۔ آؤ اللہ پاک نے بھی اسے بات دی طرف توجہ دلائیے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ خالق کائنات قرآن اعلان کر رہا ہے، ایمان والے کلمہ سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھن والے اللہ پاک نے خصوصاً تے مومنانوں خطاب کیتا ہے، مسلمانوں اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں۔ ایمان والے کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھنے والوں، آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک دی ذات دے کولو ڈر جاؤ، سوچیا کرو، فکر کریا کرو کہ اسی کل واسطے کی تیاری کیتی ہے۔ آخر قبر دی زندگی اتنی لمبی گزارنی ہے، اسی قبر دی زندگی واسطے کی تیار کیتا ہے، اسی حشر دی زندگی واسطے کی تیار کیتا ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، اللہ پاک دا قرآن ایک اور جگہ اعلان فرما رہا ہے، فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔
خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے لوگو زندگی دا مالک بھی میں ہوں موت دا مالک بھی میں ہوں تسی اپنے واسطے کہ کی بھیجیا میں اللہ پاک جاننا ہوں کی قبر واسطے تیاری کی دی جے میں اللہ پاک جاننا ہوں میدان محشر واسطے کی جمع کی دا جے میں اللہ پاک دے علم اندرے حضرات کو جو فرماؤ حدیث پاک شروع کریے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں آخر اسمہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرما دینے جدو بندہ قبر دی زندگی اندر جائے گا نا سب تو پہلے اللہ پاک دی طرفوں فرشتے آن کے سوال کیتا جائے گا اللہ دی طرفوں فرشتے آ رہے نے اور سوال کر دے پہنے عجیب و غریب سوال کیتے جان کے تیرے دین دے بارے پوچھیا جائے گا اسلام دے بارے پوچھیا جائے گا اور نبی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پوچھیا جائے گا حضرات تو جو کرنا ذرا ہے میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہوں آقا فرما دینے سب تو پہلے قبر اندر عذاب آئے گا تے سر دی طرفوں آئے گا قبر دی اندر عذاب سب تو پہلوں آئے گا سر دی طرفوں عذاب حملہ کرے گا اور لوگوں سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیا جے حدیث پاک اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کرے آجے اپنے دل دے اندر اس بات نو جگہ دے آجے میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے فَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتُهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا جدو سب تو پہلو سر دی طرفوں عذاب آئے گا نا آقا فرمان دینے لوگوں سب تو پہلو اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں سامنے آ جان گئیاں اللہ پاک دا قرآن سامنے آ جائے گا اے آمن الرسول دیاں رات نو تلاوتاں کر کے سوندا سی فجر تو بعد بھی آمن الرسول دیاں تلاوتاں کردا سی حافظ صاحب دے میں کول بیٹھ کے قاری صاحب دے کول بیٹھ کے انہیں سورہ ملک دا ایک ایک لفظ کر کے یاد کیتا ہے کدی سورہ ملک دیاں تلاوتاں کرنے والا ہے کدی سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کرنے والا ہے اے موٹر سائیکل بھی چلائی جا رہا ہے ایک گاڑی بھی ڈرائیو کر رہا ہے اور اے دی زبان تے جملے جاری ہوندے نے قل هو اللہ احد اللہ پاک دے قرآن نہ پیار کرنے والا ہے اللہ دے قرآن نہ محبتاں کرنے والا ہے اینو رات نو نیند نہیں آوندی جنی دیر تک آیت الکرسی دا وظیفہ نہیں کر لینا اینو رات نو نیند نہیں ہوندی جنی دیر تک اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کر لینا او دے بارے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دینے دفعتو عربی دے الفاظ سے غور کرو حدیث پاک دے لفظاں دے غور کرو دفعتو تلاوت القرآن اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا ہے اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں اس عذاب نو روک لین گیاں سامنے کھڑیاں ہو جان گیاں حضرات جتے زمیناں دیاں رجسٹریاں کم نہیں آن گیاں جتے پلاٹاں دیاں رجسٹریاں کم نہیں آن گیاں جتے بینکاں دیاں کاپیاں کم نہیں آن گیاں اوتھے اللہ پاک دے قرآن کم آن گے اے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کم آن گیاں اس واسطے دعوت ایک فکر بھی دینا چاہنا ہے کہ قبر اندر جے بہت اندھیرا تے کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا قبر اندر جے بہت اندھیرا کوئی نہیں جے ہوتے ساتھی تیرا تو قبر دا ساتھی ٹٹول بندیا بس اللہ ہی اللہ بول بندیا حضرات توجہ کرنا ذرا نظر ماری اپنے معاشرے اندر بڑے بڑے تے پھیرا پا گئے بڑے بڑے تے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گے او بھی بستر کر گئی گول بندیا بس اللہ کی اللہ بول بندیا حضرات قبر اندر سب تو پہلوں کم آئے گا تے کون آئے گا قرآن پاک دی تلاوت
تو ہن اگر میں حساب کر لواں نا، میں اپنے آپ کو پوچھ لواں کہ بابا جی تواڈے گھر قرآن پاک کنے نے؟ حاجی صاحب قرآن پاک کنے نے؟ گھر اندر 8 جی نے، 8 افراد نے، اور پتہ نہیں سینکڑیاں دے حساب نہ کپ پے نے، درجناں دے حساب نہ گلاس پے نے۔ یار مہمان آ جان گے 5 7 10 20، اینے گلاس کی کرنے؟ کہندا جی کتے بھی ضرورت پی سکتی ہے، ایمرجنسی بن سکتی ہے۔ تو جے گھر مہمان آ جائے نا کوئی بزرگ قرآن پاک پڑھنے والا، پھر قرآن پاک دیو میں بھی تلاوت کرنی ہے، وہ آواز آتی ہے جی اللہ بخشے دادی نہیں پڑھ رہی نے، بابا جی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر تمہوں دینے پورے گھر وچ قرآن پاک ایک کے، ہر بچے دا، ہر بیٹی دا اپنا اپنا سکول دا سلیبس، اپنی اپنی کتاباں موجود نے۔ بد نصیبی اس بات دیے کہ قرآن پاک او یہ جڑی اللہ بخشے بیبے ہوری لے کے آئیاں سن، نویاں نواں آن گیاں تے او لے آن گیاں، اسی تکلیف نہیں کرنی۔ دعا کرو اللہ قرآن نہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹی دا اپنا قرآن پاک ہوئے تے مینوں اے ترجمہ پیارا لگدا ہے، فلاں عالم دا ترجمہ مینوں بڑا سمجھ آیا ہے، مینوں او قرآن پاک لے آ کے دو، ابا جی مینوں فلانی تفسیر لے آ کے دو، میں بھی رات نو پڑھیا کراں۔ رات نو گھر بیٹھے ہو بابا جی سن، اے دوترے پوترے بہ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے ترجمہ پڑھ پڑھ کے سنون کہ حاجی صاحب دیکھو اللہ نے قرآن چ کی کیا ہے۔ حضرات آؤ گھر دا ماحول جنت بن جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قبر اندر سب تو پہلو کی کم آئے گا؟ قرآن پاک دی تلاوت کم آئے گی۔ حضراتوں توجہ فرماؤ ذرا، دوسرے نمبر تے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائزہ اوتیا من قبل یدیہ، اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا عذاب حملہ کرے گا انسان دے سامنے حملہ کرے گا۔ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے دفعتہ الصدقہ، صدقہ سامنے آ جائے گا، اللہ دی راہ در دیتا ہوا مال سامنے آ جائے گا، اللہ دی راہ در خرچ کیتا ہوا مال سامنے آ جائے گا۔ مسجد اندر پکھے لگوائے نے سامنے آ جان گے، مسجد اندر پانی دا انتظام کیتا ہے سامنے آ جائے گا، مسجد اندر صفاں دا انتظام کیتا ہے یہ عمل سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ مسجد بنا کے چلا گیا، مدرسہ چلا کے چلا گیا ہے، یہ مدرسہ قبر اندر سامنے آ جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کسے غریب دی مدد کر گیا ہے، کسے مدرسے دینا تعاون کر کے چلا گیا ہے۔ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اے اللہ دی راہ در دیتا ہوا مال سامنے آ جائے گا، صدقہ سامنے آ جائے گا۔ تیسری تے آخری بات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ لوگوں آخر زمان پیغمبر دیاں پیاریاں باتاں سونے نبی دیاں سونیاں سونیاں نصیحتاں نے، آخری باتاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے فائزہ اوتیا من قبل رجلین، اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماتے ہیں تیسری دفعہ عذاب حملہ کرے گا، انسان دے پیراں دی طرف حملہ کرے گا، پیراں دی طرف عذاب آئے گا۔ اللہ پاک نے محبوب نے فرمایا دفعہ مشیہ الی المسجد، اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جنہ پیراں دے نال جنہ قدماں دے نال چل چل کے اللہ پاک دے گھراں اندر جاندا رہیا ہے، جنہ پیراں دے نال چل چل کے اللہ دیاں مسجداں اندر جاندا رہیا ہے، نماز پڑھن واسطے جاندا رہیا ہے، جمعہ پڑھن واسطے جاندا رہیا ہے، درس قرآن واسطے آندا رہیا ہے، قرآن پاک دی تلاوت واسطے آندا رہیا ہے، اللہ دا دین سکھن واسطے مسجداں دے اندر آندا رہیا ہے۔ اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا ہے اتنا پیارا عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے، قیامت والے دن انسان دے سامنے آ جائے گا، عذاب دے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اس واسطے ویرا جاندا جاندا تینوں مشورہ دے کے جانا جانا وا، نوجوانا تینوں بھی مشورہ دینا جانا وا کہ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، او ویرا رب دی نماز پڑھ تو بندہ رب دا، فجر بھی مسجدیں آ کے ادا کریا کر، زور بھی مسجد اندر ادا کریا کر، عصر تے مغرب تے عشاء دی نماز بھی مسجد اندر آ کے ادا کریا کر، کیوں تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے، تیرے لئی رب نے جنت
جنت بنائیے ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائیے. کہہ لو سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ پورے پاکستان دی کو جی ہے. ایک دفعہ پھر کہو ذرا. جے تسی بولو گے نہیں میں پھر ایداں کہاں گا کہ میرے لئی رب نے جنت بنائیے. لیکن میں تانوں شامل کرنا چاہنا اللہ جننے بھی آئے اللہ جنت الفردوس دیاں بہاراں عطا فرمائے. تیرے لئی رب نے جنت بنائیے ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائیے. پاک صاف حور تیرا تک دیاں رائے پر اللہ اللہ کر چل مسجد آئے. او ویرا رب دی نماز پڑھ تو بندہ رب دائے. حضرات عرض کی کر رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے. خالق کائنات نے فرمایا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک نے اعلان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ پاک نے فرمایا سوچیاں کرو رات نو بیٹھ کے حساب کر دے ہو دکاناں دا, رات نو بیٹھ کے فیکٹریاں دا حساب کر دے ہو, رجسٹر لے کے دکان دا حساب کر دے ہو, کارخانے دا حساب کر دے ہو بیٹھ کے. کدی رات نو بیٹھ کے اپنے اعمال دا بھی حساب کریا کریے اسی کل واسطے کی تیاری کی دیئے. اگر آج مر جائیے تو قبر اندر کی لے کے جاواں گے؟ ہے کوئی نیکی پلے جڑی لے کے جاواں گے؟ ہے کوئی اعمال جنا قبر اندر لے کے جاواں گے؟ اللہ پاک الحمدللہ جے قرآن پاک دیاں تلاوتاں موجود نے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو تیری زندگی اندر صدقہ موجود ہے. نہیں اللہ پاک نے زیادہ توفیق دیتی جنی توفیق دیتی ہے ڈیلی بیس سے صدقہ کر. روزانہ ڈیوٹی دے جان لگیاں 10 روپیے 20 روپیے 50 روپیے 100 500 1000 جنی اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے ڈیلی اللہ پاک دی راہ اندر دیا کرے. کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولو پوچھیاں گیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو پوچھیاں گیا ہے ماں جی اللہ پاک نو عمل سب تو زیادہ کیڑا چنگا لگدا ہے؟ محبوب سونے نو کیڑا عمل سب تو زیادہ پیارا سی؟ اللہ پاک نے اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا ہے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ پاک نو او عمل پسند ہووے پاویں تھوڑا پر ہوئے ہمیشہ او دے اندر دوام کی ہووے او دے اندر چھٹیاں تے ناگے نہ ہون مسلسل کیتا جائے مسلسل کیتا جائے. اور لوگوں صدقہ کرنا ہے تے ڈیلی کرنا ہے ہر روز اللہ پاک دی راہ اندر دینا ہے. رمضان اندر صدقہ نہیں بلکہ پورے سال اندر صدقہ کرنا ہے. تیسرے نمبر تے عرض کرنا چاہنا وا اللہ پاک دے گھر اندر چل کے مسجد اندر آیا کرے. نہیں تے پوچھ انہاں بزرگاں کو جا کے جڑے اج دعاواں کراوندے نے حافظ جی دعا کر دیو قاری صاحب جی دعا کر دیو اللہ صحت عطا کر دے. دل کردا ہے نماز جا کے مسجد دے اندر پڑھا پر صحت اجازت نہیں دینی. دل کردا ہے نماز جا کے جمعہ مسجد اندر پڑھائے پر طبیعت اجازت نہیں دینی. آیا نہیں جاندا میرے کو چلیا نہیں جاندا ہے. اللہ دا شکر کریا کرے اللہ پاک نے صحت والی نعمت دے نال نمازیں آئے اور چل چل کے مسجداں دے اندر آیا کر محبت نہ مساجد دی رونق بنیا کرے. کیونکہ اللہ پاک دے فیصلے نے خالق کائنات نے فرمایا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں جدوں وقت قریب آ جائے گا موت دا فرشتہ سامنے آ جائے گا پھر بندہ چاہے گا اللہ سونے مہلت دے دے تھوڑی جی مہلت دے دی جاوے میں تیرے راہ اندر صدقہ کر لواں میں تیرے راہ اندر مال خرچ کر لواں. اللہ پاک فرمان گے نا نا ہن مہلتاں نہیں ملن گیاں ہن کچھ نہیں ملے گا. لولا اخرتنی الی اجل قریب. بندہ اللہ پاک دے کولوں مہلتاں منگن دی کوشش کرے گا آواز آئے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ اللہ
پاک فرمان کے نا بندے آخون اللہ پاک دی طرفوں مہلتاں نہیں مل گیا اللہ اس واسطے ویرو وقت جی آجو آج اللہ پاک دی راہ اندر اللہ پاک دے سامنے آ کے جھک جائیے کیونکہ جدوں زندگی دے مک جانے سا بندے آئے تیرا کسے بھی نہیں لینا نا بندے آئے ایویں پلیکھا یہ تینوں ایویں تینوں مفت ایمان ہے کہ میرے کو بغیر مسجد نہیں چل سکتی میرے تو بغیر فلانا مدرسہ نہیں چل سکتا میرے تو بغیر جماعت نہیں چل سکتی میرے تو بغیر گھر نہیں چل سکتا اللہ دی قسم وہ سارے قبراں وچ بیٹھ جے مسجداں بھی چلن رہیاں فیکٹریاں چلن رہیاں گھر چلن رہا دکاناں چلن رہیاں یہ اللہ دے کام نے کسے نہیں یاد رکھنا اس واسطے اپنی موت نو اج ہی یاد کر لے جدوں زندگی دے مک جانے سا بندے آئے تیرا کسے بھی نہیں لینا نا بندے آئے کتے میری گھر نہ آئے کیوں جھوٹ دی پوڑی چڑھنا آئے جھوٹا جھوٹیاں دا ہوندا اے راہ بندے آئے جدوں زندگی دے مک جانے سا بندے آئے تینوں تیرے آپ نواؤنا آئے پھر پھٹے دل ٹونا آئیے پھر قبر وچ دین گے پابندے آئے جدوں زندگی دے مک جانے سا بندے آئے تینوں دو چادراں وچ لپیٹن گے لکی منہ تیرا ویکھن گے پھر تین جدرے دین گے لا بندے آئے جدوں زندگی دے مک جانے سا بندے آئے تیرا کسے بھی نہیں لینا نا بندے آئے حضرات کو جو فرماؤں آئے تین کفنی ایک پہناون گے انہوں جیب بھی کوئی نہیں لاون گے جیب عملہ دی پر کے لجا بندے آئے جدوں زندگی دے مک جانے سا بندے آئے اللہ پاک دے کلو دعا کرو اللہ پاک نہ تینہ باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کرنی ہے تے ڈیلی کرنی ہے صدقہ کرنا ہے تے ڈیلی بیس سے کرنا ہے حضرات اسی طرح ہر نماز مسجد اندر آ کے ادا کرنی ہے انشاءاللہ ایک قدم لگے ہوئے نشانات بھی ساڑھے واسطے قیامت والے دن گواہی دیں گے اللہ پاک نہ باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اج دا پروگرام تھوڑی انتظامیہ دے تعاون دے نال اور جامعہ تعلیمات اسلامیہ سرگودہ روڈ تے جو کہ بڑا قدیم جماعت دا ادارہ ہے مولانا عبد الرحیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ دا اس ادارے دے زیر اہتمام سی اللہ پاک نہ اداریاں نو کامیاب فرمائے اللہ پاک نہ دین دے قلعیاں نو سلامت رکھے اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا رحیم یا کریم یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم یا رب العرش الکریم یا فعال لما یرید علی کل شیء قدیر یا ستار العیوب یا غفار الذنوب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا الہ العالمین ساڑھا چند منٹ مسجد اندر بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما اللہ جنہ دوستہ نے نماز مغرب با جماعت ادا کی تھی اللہ اس نماز نو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا مولا کریم اس نماز دی برکت دے نال پنج گانا نماز دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑھیاں سستیاں غفلتاں کمیاں کتائیاں اپنی رحمت دے نال دور فرما یا مولا کریم جتنے بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال شفا کاملہ عطا فرما مکمل صحت یاب فرما کچھ گھراں اندر بیمار کچھ اسپتالاں دا شکار اللہ سب بیماراں نو صحت کاملہ عطا فرما
یا الہ العالمین پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ درد دل نہ دعائے مولا میرے سمیت جتنے آئے نے اللہ جنہ جنہ بیت اللہ دا دیدار نہیں کیتا مولا بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما اللہ حج تے عمرے دیاں سعادتاں نصیب فرما اللہ جڑے دیکھ آئے نے مولا بار بار قسمت اندر فرما یا مولا کریم زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں اللہ خاتمہ بالخیر فرما اللہ جس دن موت آئے آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائیں اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وآل بیتہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین